السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا. چلیں اس کو ریکیپ سٹارٹ کر لیتے ہیں جب تک سب جوائن کر لیتے ہیں. اچھا. تو بات کل ہو رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی آواز آ رہی ہے وعلیکم آپ لوگ؟ السلام ورحمۃ اللہ جی جی. وبرکاتہ. جی آ ہاں رہی ہے. جی آ رہی اچھا ہے اچھا اچھا جی اوکے. جی صحیح. اچھا تو میں یہ بتا رہی تھی کہ جو ہم لوگ سیرت ڈسکس کر رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیریکٹر تھا ان کی پرسنالٹی کے جو ڈفرینٹ کیریکٹر ٹریٹس تھے. تو اس میں بتایا جا رہا تھا کہ ان میں بہت ساری خوبیاں تھیں جو ویسے انسانوں میں الگ الگ طور پہ پائی جاتی ہیں. ڈفرینٹ طرح کے لوگوں میں ڈفرینٹ خوبیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ ساری کمبائنڈ فارم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر موجود تھی. جیسے کہ وہ سچائی پسند تھے، وعدے کی پابندی کرتے تھے، امین لقب دیا گیا تھا ان کو کیونکہ بہت امانت دار تھے، ذہانت بہت تھی، سخاوت بہت تھی ان میں، اور لوگوں کی مدد کرنا، اور دور بینی یعنی کہ دور تک کے حالات کا جائزہ لینا. تو بہت ساری کوالٹیز ان کی ڈسکس کی گئی ہیں. اچھا. اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ بیزار تھے، جو خرافات وغیرہ ان کے آس پاس تھیں لیکن پھر بھی انہی لوگوں کے درمیان وہ رہتے تھے. لیکن جتنی بھی ان کی غلط پریکٹسز تھی نا ان لوگوں کی، جو عرب کے باشندوں کی، تو وہ ان سے دامن بچا کے رہتے تھے، یعنی کہ وہ غلط پریکٹسز میں خود انوالو نہیں ہوتے تھے. اچھا. پھر جو ان کو بتوں سے بھی بہت زیادہ سخت نفرت تھی کہ جو لوگ قسمیں کھاتے تھے تو قسمیں سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ جو ان کے جھوٹے معبود ہیں، جو انہوں نے جھوٹے خدا اپنے بنائے ہوئے تھے، تو وہ بالکل ان کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا ان کے لیے یہ والا فیکٹ. اچھا. پھر جب 40 برس تقریباً ہو گئے تھے تو ان کی جو سوچ تھی اس میں اور لوگوں کی سوچ میں اتنا زیادہ فرق آ گیا تھا کہ وہ تنہائی پسند کرنے لگ گئے تھے، لوگوں سے الگ تھلگ رہنا، کیونکہ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی لوگوں کا جو فلسفہ تھا زندگی کا. تو پھر وہ مکہ سے 2 میل دور غار یعنی کہ کوہ ہرا میں ایک چھوٹا سا غار تھا، اس میں چلے گئے تھے. وہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب ہی موجود ان کی رہتی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ جاتی تھی اور ادھر ہی قریب موجود رہتی تھی. پورا رمضان کا مہینہ وہاں پہ گزارتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور جو باقی اوقات تھے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. ان کو بالکل بھی سکون نہیں آتا تھا، ان کو اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ جو لوگ کر رہے ہیں یہی سچ ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے. ان کے اندر سے فیلنگ آتی تھی کہ کچھ اور ہے جو کہ اصل میں حق ہے. تو پھر وہ اس کی جستجو میں لگے رہتے تھے اور سوچتے رہتے تھے، غور کرتے رہتے تھے کائنات کی ڈفرینٹ چیزوں پہ، لیکن ان کو کوئی کلیئر راستہ مل نہیں رہا تھا کہ کیسے حق تک پہنچا جائے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی ذمہ داری جب دی گئی تو اس میں لکھا ہے کہ اس سے 3 سال پہلے ہی ان کی تقدیر میں خلوت نشینی یعنی کہ تنہائی میں رہنا لکھ دیا گیا تھا، تاکہ وہ غار ہرا میں سوچ و وچار غور و خوض کر سکے. یہ فیکٹ نا مجھے تھوڑا سمجھ نہیں آیا، اگر کوئی سمجھا سکتا ہے کہ 40 سال کی عمر جب ہوئی تھی تب وہ غار ہرا میں گئے تھے نا، ٹھیک ہے، لیکن ان کو پھر نبوت جو ہے وہ 43 ایئرس میں ملی تھی. کیا یہ مجھے جو 3 سال جو بتایا گیا نا کہ وہ گزرنے کے بعد، تو یہ کوئی مجھے ایکسپلین کر سکتا ہے پلیز؟ جی کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے تو پلیز انمیوٹ کریے گا. جیسے کہ یہاں پہ مینشن ہے یہ جو جبرائیل وحی لاتے ہیں کہ 4th لاسٹ لائن دیکھیں، اس کے بعد ہرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئی زمین کے باشندوں، ایسا کرتے ہیں یہاں سے ریڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جی مریم آپ ادھر سے ریڈنگ کریں گے، جبرائیل وحی لاتے ہیں. اچھا. کہاں سے کہہ رہی یہ پورا جو ہیڈنگ ہے نا ہوں؟ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں، یہاں سے اسٹارٹ. اچھا اچھا اسکرین اچھا. آ رہی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی اور یہی سن کمال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی وسط کی عمر ہے، تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے. یہ آثار خواب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا. اس حالات میں 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا. مطلب 6 ماہ تک آپ کو خواب آتے رہے جو صبح جب آپ اٹھتے تھے سپیدہ صبح مطلب روشن صبح کی طرح، تو آپ کو بالکل صحیح یاد رہتے تھے اور وہ خواب سچے بھی ہوتے تھے. جو مدت نبوت کا 40واں حصہ ہے اور کل 46. مدت نبوت 46واں اور کل مدت نبوت 23 برس ہے.
اس کے بعد جب ہرا میں خلوت نشینی کا تیسرا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اچھا، یہ نیچے ابھی جو جہاں پیج ختم ہوگا نا، تو نیچے ڈیٹیل جو ساری آئے گی تو اس میں پلین ہو جائے گا کہ کیا عمر تھی، کون اچھا سا اچھا دن تھا، وہ سارا کچھ آ جائے گا اس میں۔ ٹھیک ہے تو ابھی ٹھیک تک ہے ٹھیک ہے صحیح۔ تو یہی بتایا تھا کہ ان کو نبوت سے پہلے کچھ نشانیاں مطلب ملنا شروع ہو گئی تھی، جس میں سب سے بڑی چیز تھی ان کے سچے خواب۔ اور اس کے علاوہ دوسری سیرت کی کتابوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کو روشنی نظر سنائی دیتی تھی۔ اور ایک میں نے لکھی ہوئی ہے حدیث مسلم سے، صحیح مسلم سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ مطلب یہ کچھ نشانیاں ہیں جو ان کو نبوت سے پہلے نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی ان کے لیے۔ دلائل اور قرآن کے جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تشریف آوری کے اس واقعے کی تاریخ معین کی جاتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان مبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا۔ مطلب رمضان کا مہینہ تھا، تاریخ 21 تھی اور پیر کا دن تھا۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا۔ قمری سال کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے اور 22 دن تھی۔ اب یہ نیچے پڑھ لیتے ہیں ڈیٹیل ساری اس کی۔ صحیح۔ آغاز وحی کا مہینہ آغاز وحی کا مہینہ، دن اور تاریخ۔ مورخ میں بڑا اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مہینے میں شرف نبوت اور اعزاز وحی سے سرفراز ہوئے۔ بیشتر سیرت نگار کہتے اول کا مہینہ تھا، لیکن ایک گروہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ تھا۔ ہمارے نزدیک دوسرا قول زیادہ صحیح ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ یہ سورۃ القدر کی آیت ہے، اور ارشاد ہے یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ یہی لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر بھی مراد ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں اتارا، ہم لوگوں کو عذاب کے خطرے سے آگاہ کرنے والے۔ آگے کرنے اس کا اور بھی ہے۔ دوسرے قول کی ترجیح کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ماہ رمضان میں ہوا کرتا تھا، اور معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہرا ہی میں تشریف لائے تھے۔ جو لوگ رمضان میں نزول وحی کے آغاز کے قائل ہیں، ان میں پھر اختلاف ہے کہ اس دن رمضان کی کون سی تاریخ تھی۔ بعض 7 کہتے ہیں، بعض 17 اور بعض 18۔ علامہ خضری کا اصرار ہے کہ یہ 17 تاریخ تھی۔ میں نے 21 تاریخ کو اس بنا پر ترجیح دی ہے، حالانکہ مجھے اس کا کوئی کاہل نظر نہیں آیا۔ مطلب ان کو لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اس پہ اتفاق نہیں کرتا، کہ بیشتر سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات دوشنبہ کی روز ہوئی تھی، پیر کی روز ہوئی تھی، اور اس کی تائید ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوشنبہ کے دن کے روزے کی بابت دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا اور جس میں مجھے پیغمبر بنایا گیا، یا جس میں مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اس سال رمضان میں دوشنبہ کا دن 7، 14، 21 یا 28 تاریخوں پر کو پڑا تھا۔ ادھر صحیح روایات سے یہ بات ثابت اور معین ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں بڑھتی ہے اور انہی طاق راتوں میں منتقل بھی ہوتی رہتی ہے۔ اب ہم ایک طرف اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید منتقل کو ہوتی لیلۃ رہتی ہے یعنی القدر میں کہ نازل کیا۔ چینج ہوتی رہتی ہے نا مریم، انہی ہاں طاق راتوں میں منتقل یعنی ہاں کہ ہاں ایک شفٹ۔ ہوتی ہے، ہاں
ایک نہیں، آخری وہ طاق راتیں جو ہوتی ہیں وہ 21 23 25 27 29 اس طرح ہوتی ہیں نا. جو ليلۃ القدر ہوتی ہے وہ انہی میں سے ایک رات ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتا آڈ نمبر ہے. منتقل ہوتی رہتی ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریے گا. یہ جو لکھا ہے انہیں طاق راتوں میں منتقل بھی ہوتی رہتی ہے، یہ دیکھو وہ یعنی کہ ليلۃ شفٹ ہوتی القدر ہوتی رہتی ہے ہے. نا ہاں وہ ایک رمضان ہو سکتا ہے 23 ہو، اگلے رمضان ہو سکتا ہے وہ 27 ہو، پھر ہو سکتا ہے ہوں 21 ہو. تو وہ کوئی ایک رات ہوگی انہی میں سے. طاق صحیح کہتے صحیح ہیں آڈ نمبر کو، آڈ نمبر ہوگا وہ، طاق آڈ صحیح نمبر ہے. ہوگا. ٹھیک ہے اب ٹھیک ہم ایک طرف اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ ارشاد دیکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو ليلۃ القدر میں نازل کیا، اور دوسری طرف ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوشنبے کے روز مبعوث فرمایا گیا. تیسری طرف تقویم کا حساب دیکھتے ہیں، مطلب کیلنڈر کا، تقویم کیلنڈر کو کہتے ہیں کہ اس سال رمضان میں دوشنبہ کا دن کن کن تاریخوں میں پڑا تھا. تو متعین ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 21ویں رمضان کی رات میں ہوئی. اسی لیے یہ نزول وحی کی پہلی تاریخ، مطلب اسی دن جو صحیح. ہے وہی آئی تھی پہلے دن. انہوں نے سارا حساب لگا کے رسول القدر کو وہ لکھ کے حساب لگایا کہ یہ رمضان ہی تھا اور 21 کی ہی رات تھی جب پہلی دفعہ آپ پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے تھے. ان کی کیلکولیشن کے حساب سے یہ والی ڈیٹ بنتی ہے. صحیح ہے. ہاں. ٹھیک ہے. آئیں اب ذرا اچھا وہ حضرت بات، عائشہ لیکن رضی اللہ. مریم ابھی بھی مجھے نہیں کلیئر ہوئی. یہ 40 برس کی عمر کی بات ہو رہی ہے نا؟ یہ جو جملہ تھا نا، یہ مجھے نہیں بار بار سمجھ آ رہا. یہ جو فورتھ لاسٹ لائن پڑھیے گا، جبرائیل علیہ السلام وہی لاتے ہیں پیراگراف میں، جو یہ میں پڑھ دیتی ہوں. اس کے بعد جب ہیرا میں خلوت نشینی کا تیسرا سال آیا تو اللہ مطلب تعالیٰ نے چاہا کہ روز 3 سال تک آپ جو ہے نا وہاں پہ عبادت کرتے رہے ہیں، اور آپ پہ نبوت نہیں آئی تھی. نبوت سے پہلے 3 سال تو آپ وہاں 43 ایئرس اکیلے. تھا. نبوت کی جو ایج تھی پھر وہ 43 بنی نا، کیونکہ ہم نے تو 40 ہمیشہ سنا ہے نا. تو غار ہرا میں تو نہیں، 40 برس میں گئے تھے جی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 40 برس میں گئے تھے وہاں پہ. اور سب سے لکھا پہلی لائن دیکھیے تو نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس تھی یہی سن کمال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی وسعت کی عمر ہے. تو یہ آپ عبادت تو پہلے ہی سے کر رہے تھے. یہ بتا رہے ہیں کہ اس سال میں آپ، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے اور بھی سب سن رہے ہیں، تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ 40 لکھا ہوا ہے کہ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی تھی، لیکن اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ آپ 3 سال سے وہاں عبادت کر رہے تھے. یعنی اچھا 37 کی ایج میں پھر میں خاص غار ہرا میں ہاں گئے ہوں گے، ہے نا؟ یہ پیچھے پیچھے میرا خیال ہے مینشن ہوا تھا، ہم نے کل پڑھا ہے ایسا کچھ کہ وہ کیونکہ نبوت کا ٹائم قریب آ رہا تھا تو پھر ان کی روٹین بن گئی تھی، 3 سال تک وہ جا رہے تھے. کچھ اس طرح کی بات ہم نے کل پڑھی تو تھی جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ وہ 3 سال تک جاتے رہے، اور حضرت خدیجہ بھی جاتی تھی ان کے ساتھ، اور وہ اس طرح سے روٹین کہ وہ کیسے عبادت کرتے تو کھانا بھی کھلاتے تھے. یہ چیزیں پیچھے تھی نا، 3 سال وہ سے تو جا رہے ہاں تھے. ایج کی، بس مجھے ایج کا کنفیوژن ہو رہا تھا کہ مطلب 37 میں ہاں اسٹارٹ کیا ہوگا تو 40 میں پھر ان کو نبوت ملی 37 اس سے طرح. اللہ ہاں. تعالیٰ نے ہاں ان کی روٹین بنانی شروع کر دی تھی، اور اوکے اوکے. 40 اینڈ ہاف پہ ان کو فائنلی وہی ہوئی 40.5 پہ. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں ایکسٹریملی سوری میں کنفیوز ہو گئی. جزاک اللہ. جی مریم. سکرین. جی ہاں. جی. آئیں اب ہم ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنیں. یہ انوار لاہوت کا ایک ایسا شعلہ تھا جس سے کفر اور دلالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئیں، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے، مطلب کھانا جو ہے. پھر توشہ ختم ہونے پہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا. اچھا یہاں پہ وہ حضرت عائشہ اب یہ سارا واقعہ سنا رہی ہیں رضی اللہ عنہا، کہ پہلے وہی ہم نے جو بات کی کہ خواب نظر آتے تھے. پھر آپ بالکل ہی تنہائی، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جس سال نبوت آئی تھی اس سال آپ نے رمضان کا پورا
مہینہ وہیں گزارا تھا عبادت میں. اور حضرت خدیجہ پہلے ہم نے پڑھا کہ حضرت خدیجہ ان کے ساتھ جاتی تھی، وہ باہر بیٹھتی تھی اور وہ غار میں جا کے عبادت کرتے تھے. لیکن اب وہ اتنی زیادہ عبادت کرنے لگ گئے تھے کہ گھر آتے تھے، کھانا لیتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے. اور جب کھانا ختم ہونا پھر واپس آنا اور کھانا لے کے پھر ادھر، مطلب بہت زیادہ ٹائم دینے لگ. صحیح. یہاں میں نے ایک بات نوٹ کی کہ حضرت خدیجہ کا کردار یہاں پہ کہ وہ پہلے بھی جا رہی ہیں اور ہسبینڈ کو تنگ نہیں کر رہی، وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ باہر ویٹ کر رہی ہیں. اب وہ فیملی تھی، ان کے بچے تھے، بیوی تھی، لیکن وہ پھر وہ کھانا لے کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں، کھانا ختم ہوتا ہے، حضرت خدیجہ پھر ان کو کھانا تیار کر کے دے دیتی ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا حضرت خدیجہ کا کردار بڑا واضح آپ کو ملے گا اس میں کہ انہوں نے جی کس صحیح. طرح ساتھ دینا شروع کر دیا تھا جبکہ ابھی نبوت آئی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اتنا آپ کا ساتھ دے رہی تھی، آپ کی عبادت میں خلل نہیں ڈالتی تھی. صحیح صحیح بالکل صحیح. اور یہ بھی جی. السلام علیکم. اور کھانے کا بھی کیا نا، کھانا لے کے جاتے تھے نا، مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ تو مطلب وہی آتی تھی اور وہ نبی تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم سے کنیکٹڈ تھے تو بھوک کیوں لگتی تھی. تو وہ ایک مطلب اس سے ہم یہ بھی وہ کرتے ہیں کہ بشری تقاضا بھی پورا ہو رہا تھا اور مطلب وہ کھانا لینے آیا کرتے تھے واپس گھر. بالکل جیسے ایک نارمل انسان کو لگتی ہے بھوک بھی لگ رہی ہے اور سارے اسی طرح سے ان کے ہاں ساتھ بالکل. بالکل صحیح. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور کی دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی. تو اتنی زور کی دبوچا مجھے کہ مجھے ایسے لگا کہ میری طاقت نکل گئی ہے ساری، نڈھال ہو جاتا ہے جیسے انسان. پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا اور پھر چھوڑ کر کہا. آیتیں پڑھنی ہے. آیت اقرا پڑھ لیجیے بسم پیش. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھ جی آواز کٹ رہی ہے مریم. کوئی اور پڑھ لے. اب میرے جی جی. خیال سے پڑھ لیے دو جی پیج. کوئی اور. جی جزاک اللہ. کوئی اور پڑھنا چاہے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پڑھتی ہوں. اچھا اس میں ایک پیج تھوڑا سا پیچھے کیجیے گا کہ حضرت عائشہ نے، اب یہ ہے کہ وہ والا آپ کا سوال اپنی جگہ ہے کہ جو وہی جب یہ خواب آنے شروع ہوئے اس کو بھی شاید وحی میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے، جیسے حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی. ٹھیک ہے نا، تو اس میں اس کو بھی ساتھ ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہوگا، وہ جو 3 سال ہے نا جس میں خواب آنے شروع ہو گئے. تو بالکل بالکل. تو یہ بھی اس کو بھی انشاءاللہ جس کو پتا ہے زیادہ کنفرم ہے وہ کل ہمیں بتا دیں کہ سارے علماء اس کو بھی ساتھ کاؤنٹ کر کے تو ہمیں بتاتے ہیں کہ 40 سال سے شروع ہوئی یا پھر الگ ہے. ٹھیک ہے، یا جی جی 37 سال سے وہ جانا شروع ہوئے وہاں پر. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تو کل اگر کوئی سارے ہم سب بھی دیکھیں گے اور ہاں جن کو جی پتہ جی ہے. میں نوٹ ڈاؤن کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی صحیح. انشاءاللہ. چلیے جی اگلا پیج کر لیجیے. جی صحیح. ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا. حضرت خدیجہ بنت اچھا ترجمہ نہیں خولد. پڑھا گیا تھا میرے خیال سے. میم صاحب اوپر سے پڑھیے اچھا گا پلیز، ترجمہ اچھا. رہ گیا تھا. اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے. ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا. حضرت خدیجہ بنت خولد کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے چادر اڑا دو. چلیے ہاں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی یہاں تک کہ خوف جاتا رہا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قطع نہیں، بخدا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی فرماتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا کچھ ایکسپلین کرنا؟ یہ یعنی تو کہ نہیں۔ جو حق، ہاں جی، جن پر حق جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے جب جو ان پہ تکالیف دیکھیے آتی ہیں یہ تو ان پر ان کی مدد کرتے ہیں۔ جی نہیں، میں یہ ریحانہ؟ کہہ رہی تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پہلی ہی فزیکل لکھی ہوئی ہے نا ایک مشقت، جو کہ مطلب انہوں نے لوگوں انسانیت کے لیے اور لوگوں کے لیے کیسے اپنی اس جسم پہ بھی جو وحی آتی ہے تو کتنا اس کو بوجھ اس کا اٹھانا پڑتا ہے آپ کے جسم کو بھی، تو وہ یہاں سے ایکسپلین ہونا شروع ہو گیا ہے کہ کتنی آپ کو فزیکلی بھی تکلیف تھی اور آپ ڈرے ہوئے تھے اور آپ کی باڈی اس وحی کو اتنی آرام سے وہ نہیں لے رہی تھی، آپ کو مشکل لگ رہی تھی بہت۔ صحیح صحیح۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ بوجھ ان کو محسوس ہوتا تھا کافی زیادہ، ہوں، اور یہ اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے آیا تاکہ یہ اس چیز کو اٹھانے کے ہاں، ہو جائے، ہاں جی، فزیکلی بھی، ذہنی مینٹلی بھی یہاں پہ بہت یہ زیادہ وہ تھا۔ ہاں جی، یہ مشقت وہ ہمارے لیے کر رہے تھے، دنیا کے لیے اور اس کے لیے۔ جی، ہاں جی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تیار یہاں پہ فرما رہے ہیں ان حضرت کو۔ ہوں جی بس میں آپ کچھ کہہ رہی؟ میرے یہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی کتنا اچھا وہ ہے نا کہ وہ صرف ان کو دلاسا نہیں، ساتھ ساتھ ان کو ریمائنڈ بھی کرا دیں گے دیکھیں آپ کے یہ اچھے کام ہے، تو اللہ تعالیٰ مطلب آپ کو رسوا نہیں کریں گے، ان کو مطلب پازیٹیوٹی سے کتنا انہوں نے ڈیل کیا ہے۔ صحیح۔ ہاں، ہمت والے ورڈز کسی کے مل جائیں تو کتنا انسان میں موٹیویشن آ جاتی ہے نا کہ کوئی اس طرح کے ورڈز ہی بول دے اور تو کچھ نہیں کر سکتے اگر۔ بے شک۔ اس کے بعد آپ کے حضرت میاں خدیجہ، مشکل میں ہو تو آپ نے کیسے ان کو جو ہے وہ دلاسا دیتے رہنا۔ جی، صحیح اس صحیح۔ کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا کے پاس لے گئیں۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اچھا، عنہا یہ نے کیا چیز کہا، بتائیں گے؟ الہی انجیل لکھتے تھے؟ حسب توفیق الہی یعنی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اچھا، او انجیل لکھتے تھے، انجیل۔ کتاب۔ اچھا جی، اچھا، صحیح۔ عیسائی تو ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں لکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، ٹرانسلیٹ اس کرتے وقت، تھے میرے خیال سے نا؟ ہاں جی، جی جی جی، صحیح۔ پتہ نہیں کب کی زبان میں نازل ہوئی ہوگی۔ ہاں جی، اس ہوں وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، ناموس فرشتہ۔ کاش میں اس وقت تک توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد برکہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ تبری اور ابن اچھا، ہشام کی روایت سے معلوم، تھوڑا سا سمرائز اس کو کر دیے گا کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی تھی نا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جی جی ورقہ بن نوفل، یہ ساری کیفیت بتانے کے لیے جو جو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی وحی آنے کے بعد ہوا تھا، تو جی جی، وہ انہوں نے ہاں پھر جی، آگے گائیڈ کیا تھا۔ ہاں جی، انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتے ہیں جو پہلے ان لوگوں پہ آتے رہے ہیں جنہوں نے جو یہ پیغام لے کے آئے، اور یہی جو کیفیت آپ پر ہو رہی ہیں تو یہ اسی چیز کی نشانی ہے کہ وہ جو آپ کے پاس آیا ہے وہ فرشتہ ہے۔ اور اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ نکال دے گی آپ کی قوم آپ کو نا، ہاں تو جی، قوم اتنا پھر اس آسانی کے سے ساتھ، ایکسپٹ نہیں کرتی۔ ہاں جی، یہ حق کا پیغام ہے تو اس پر پھر کو نکال دے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حیرت ہوئی کہ اب میرے اپنے خاندان والے، اب یہ ہم نے سارا پیچھے پڑھا ہے نا کہ وہ کتنی زیادہ حمایت کرتے تھے اپنے خاندان کے بندے کی، اپنے قبیلے کے بندے کی، تو غلط بھی ہے تب بھی اس کی حمایت کرتے رہے ہیں، اور پورا پورا قبیلہ اس کے حق میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، لیکن اس لیے ان کو حیرت ہو رہی ہے کہ کیا مجھے نکالیں گے؟
میں تو اور پھر ان میں صادق اور امین بھی کہلاتا ہوں، اور اتنا اہم ان کے لیے ہوں تو مجھے کیا نکالیں گے؟ یعنی ناقابل یقین بات تھی، تو بالکل صحیح. ان کے حق بات جی. آ گئی ہے تو اس کے لیے پھر کتنی سخت دشمنی ہو جائے گی. تبری اور ابن اور ہشام انہوں نے کی کہا تھا روایت کہ سے میں آپ کا معلوم. ساتھ دوں گا اگر میں ہوا اس ہاں وقت، تو ان ہاں کو اتنا ہاں وہ تھا. ماشاء اللہ. جی صحیح. صحیح. تبری اور ابن ہشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اچانک وحی کی آمد کے بعد غار ہرا سے نکلے تو پھر واپس آ کر اپنی بقیہ مدت قیام پوری کی. یعنی وہ جو ذہن میں رکھا ہوا تھا نا کہ یعنی اتنے دن پورے کرنے ہیں، وہ اعتکاف، ٹھیک ہے، رمضان کا جو وہاں پہ رہ کے تنہائی میں جو وقت گزارنا تھا رمضان میں، تو وہ یہ 3 سال پہلے کرتے رہے ہیں. تو وہ اپنی اس کا وہ دورانیہ پورا کیا. اس کے بعد مکہ تشریف لائے. تبری کی روایت سے آپ کے نکلنے کے سبب پر بھی روشنی پڑتی ہے، اور پھر اس کا سبب انہوں نے نیچے یہ سارا بتایا کہ کیوں نکلے تھے وہاں سے. روایت یہ ہے کہ اب یہ پڑھوں میں آگے. جی جی آپ جی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا. میں شدت نفرت سے ان کی طرف دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا. اب جو وحی آئی تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ نکارہ یعنی خود آپ شاید یہ پاگل ہے، میرے بارے میں قریش ایسی بات کبھی نہ کہہ سکیں گے. میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں اور وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لڑکا دوں گا اور اپنا خاتمہ کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچ کر نکلا. جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، دیکھا تو جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہیں ٹھہر کر جبریل کو دیکھنے لگا، اور اس شغل نے مجھے یعنی اس عمل نے مجھے میرے ارادے سے غافل کر دیا جو ارادہ لے کے نکلے تھے. اب میں نہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے، البتہ اپنا چہرہ آسمان کے افق میں گھما رہا تھا، اور اس کے جس گوشے پر بھی میری نظر پڑتی جبریل علیہ السلام اسی طرح دکھائی دیتے تھے. میں مسلسل کھڑا رہا، نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ نے میری تلاش میں اپنے قاصد بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر پلٹ آئے، لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہا. پھر جبریل علیہ السلام چلے گئے اور میں بھی اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹ آیا اور خدیجہ کے پاس پہنچ کر ان کی ران کے پاس انہی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. انہوں نے کہا، ابو قاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ بخدا میں نے آپ کی تلاش میں آدمی بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر واپس آ گئے. اس کے جواب میں نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتا دیا. انہوں نے کہا، چچا کے بیٹے، آپ خوش ہو جائیے اور آپ ثابت قدم رہیے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے. اور اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، انہیں ماجرا سنایا. انہوں نے کہا، قدوس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے، یعنی سب سے وہ فرشتہ جو سب سے بڑا ہے، جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا. یہ اس امت کے نبی ہیں، ان سے کہو ثابت قدم رہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کی بات بتائی. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا میں اپنا قیام پورا کر لیا اور مکہ تشریف لائے تو آپ سے ورقہ نے ملاقات کی. اب اس سارے واقعے کو دیکھ لیجئے کہ اس کو پورا کرنے کے بعد دیکھنا. ہاں جی 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 بس یہ 2-3 لائن یہ پڑھ کے پھر آپ تھوڑا سمرائز کر دیے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تفصیلات سن کر کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا. جی حاشیہ پڑھ لیے گا پھر سمرائز کر دیے گا میرے خیال سے. اچھا جی. تبری نے آخر کا تھوڑا سا حصہ ملخص کر دیا گیا ہے. ہمیں اس روایت کی بیان کردہ تفصیلات کی صحت کے بارے میں قدر تامل ہے، یعنی تھوڑا شک ہے. صحیح بخاری کی روایت کے سیاق اور اس کی متعدد
روایات کے تقابل میں کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مکہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی اور حضرت برکہ سے ملاقات نزول وحی کے بعد اسی دن ہو گئی تھی، اور پھر باقی ماندہ قیام ہرا کی تکمیل قیام ہرا کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے پلٹ کر لی تھی۔ جی تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دیں۔ انہوں نے وہ جو پہلے جو بتایا نا کہ ورقہ بن نوفل سے جو ملاقات ہوئی، یا جو بھی حضرت خدیجہ نے ان کو جو بتایا، اس کو پھر دوبارہ سے اس کو ڈیٹیل میں بتایا طبری کی روایت سے، کہ وہ سارا واقعہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح مجھے یہ شاعر اور جو پاگل ہوتے تھے ان سے بہت زیادہ مجھے نا نفرت ہوتی تھی، اور جب یہ وحی آنا شروع ہوئی تو مجھے تو اپنے اوپر یہی کیفیت محسوس ہونے لگی، اور یہ بھی پریشانی لگی کہ کیا قریش میرے بارے میں یہی کہیں گے شاعر اور پاگل۔ تو پھر اس کا یہی سوچتے ہوئے پہاڑ پر وہ جا کے اپنے آپ کو انہوں نے یہی سوچا کہ میں وہاں سے اپنے آپ کو نیچے کرا دوں، لیکن رستے میں پہنچے ابھی اس نیت سے نکلے، اور رستے میں پہنچے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو نظر آئے آسمان پر، جہاں پر بھی وہ دیکھتے تھے، یعنی ہر طرف وہ حضرت جبرائیل نظر آ رہے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے ان کی تلاش میں یعنی کافی دیر وہ نہیں آئے واپس، تو انہوں نے قاصد بھیجے کہ ان کو دیکھ کے آئے، لیکن ان کو بھی نہیں نظر آئے۔ تو پھر یہ سارا واقعہ وہ دیکھ کے جب حضرت جبرائیل سے پوری ملاقات ہو گئی تو پھر وہ حضرت خدیجہ کو آ کے انہوں نے یہ سارا کچھ بتایا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ تو انسان کی شکل میں تھے، ہے نا، اوپر جو آسمان پہ نظر آ رہے تھے، ابھی ہم نے ابھی جو پڑھا جی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ حضرت خدیجہ، وہ پھر انہوں نے پھر برکہ سے پوچھ کے پھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آتے رہے ہیں، یہ وہی پیغمبر فرشتہ ہے، سب سے بڑا جو فرشتہ ہے ناموس اکبر، تو یہ وہی ہے۔ صحیح صحیح ٹھیک ہے، یہ آگے وحی کی بندش میں پڑھ دیتی یا کوئی اور پڑھے گا؟ وحی کی بندش کا پیراگراف میں پڑھ دیتی۔ وحی کی بندش رہی یہ بات کہ وحی کتنے دنوں تک بن رہی، تو اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش چند دنوں کے لیے تھی، اور سارے پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات راجع بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ وحی کی بندش 3 سال یا 2.5 سال تک رہی، تو یہ قطعاً صحیح نہیں، البتہ یہاں دلائل پر بحث کی گنجائش نہیں۔ تھوڑی سی توضیح حاشیہ نمبر 11 میں آ رہی ہے، اچھا آگے بتائیں گے۔ وحی کی اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حزین و غمگین اور آپ پر حیرت و استجاب طاری رہا، چنانچہ صحیح بخاری کتاب التعبیر کی روایت ہے، وہی بند ہو گئی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے کہ وہاں سے لڑک جائیں، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے کہ اپنے آپ کو لڑکا لیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول برحق ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا۔ اضطراب یعنی بے چینی میں خیال سے ہے نا؟ جی اچھا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی، یعنی کہ بہت دنوں تک وحی نہیں آتی، تو آپ پھر اسی جیسے کام کے لیے نکلتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے، وہی بات یعنی کہ آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے جو کلیریفیکیشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بتائیں گے کہ وحی کی بندش کتنے عرصے تک ہوئی تھی اور ساری ڈیٹیلز۔ صحیح ہے، اس کو پھر آج یہاں تک رکھتے ہیں، اور شبنم آپ آن لائن ہیں، دعا کرائیں گی؟ السلام علیکم جی۔ اچھا شبنم، وہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں میٹنگ کو لیو کر کے جوائن کرتے ہیں تاکہ وہ پھر بیچ میں دعا نہ رہ جائے، صحیح ہے؟ تو میٹنگ میں اینڈ کر رہی ہوں، دوبارہ سب اسی لنک پہ کلک کریں تاکہ جوائن ہو جائیں، پھر دعا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔